بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں بہت حسین و جمیل تھے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتی تھی، اور اس وجہ سے قبیلہ قریش کی تمام حسین و جمیل عورتیں آپ سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن عبد المطلب کی یہ خواہش تھی کہ ان کی جو بیوی ہو وہ حسین و جمیل بھی ہو، حسب و نسب میں بھی اچھی ہو، اور پیکر و حیا والی بھی ہوں۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے، تو وہاں پہ کچھ یہودیوں نے آپ کو دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد ہیں۔ تو ان یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آپ کی پیشانی میں نور محمدی رکھی تھی، تو حفاظت بھی تو پھر رب نے کرنی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو حکم دیا کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان یہودیوں سے حفاظت کی گئی، اور یہ سارا ماجرا وہب بن مناف دیکھ رہے تھے، وہ بھی اسی جنگل میں تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھا کہ آپ کی کس طرح حفاظت کی گئی ہے، تو ان کو بڑی عقیدت ہوئی آپ سے، اور انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میں اپنی جو بیٹی ہے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح میں ان سے کروں گا، ان سے شادی کروں گا۔ اب وہ گھر واپس آئے، ہوا کیا، انہوں نے اپنے دوستوں سے کے ذریعے عبد المطلب تک پیغام پہنچایا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ جو میں خصوصیات چاہتا ہوں وہ ساری ان کی بیٹی میں موجود ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، اور پھر جو نور محمدی آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ نور محمدی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور آپ کی شادی کے 2 ماہ بعد عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے لیے یا شام کی طرف کھجوریں لینے کے لیے بھیجا۔ تو جب واپسی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جب یہ خبر عبد المطلب کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے شہزادے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا ماجرا ہے۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور آپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اب ان کے بڑے بیٹے نے آ کر بتایا کہ ابا جان، وہ ہمارے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتے غمگین ہو کر بڑی حسرت سے کہنے لگے، یا اللہ عز و جل، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، اے اللہ عز و جل، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا۔ تو حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس کا حامی و حافظ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، تو فرشتے چونکہ غمگین ہو گئے، ان کے والد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو فرشتے اس پہ بڑا غمگین ہوئے کہ آپ کی حفاظت اب کون کرے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب ہوا کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ بھی بکریاں بھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور ام ایمن بھی آپ کو ملی، تو انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے، اور اپنے محبوب غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو شک و شبہات ہیں کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ہم انشاءاللہ اس پہ پوری بات کریں گے کہ آپ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، اور پھر ہم انشاءاللہ بعد میں کہیں جا کے ابی طالب جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی سیرت سے، آپ کی سیرت سے جو کچھ سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔